بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 اگست 1945 یعنی 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر جب پہلا ایٹم بم گرا تو وہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی بلکہ ایک پوری قوم کی ٹوٹل کولیپس تھی۔ جاپان دوسرے جنگ عظیم ہار چکا تھا، ان کی اکانومی زیرو ہو چکی تھی، انفراسٹرکچر تباہ تھا اور خوراک کی شدید قلت تھی۔ دنیا نے سمجھا کہ اب یہ ملک نقشے سے مٹ جائے گا، لیکن جاپان نے وہ کر دکھایا جسے آج ہم ایک معجزہ یعنی دا میریکل آن دا پیسیفک کہتے ہیں۔ جنگ کے بعد جاپان کے پاس دو راستے تھے، یا تو اپنی قسمت پر روتے رہتے یا پھر ریکنسٹریشن کا آغاز کرتے۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ جاپانی حکومت نے ایک انقلابی فیصلہ کیا، ہم اب اپنی طاقت سرحدوں پر نہیں بلکہ گلوبل مارکیٹس میں دکھائیں گے۔ انہوں نے اپنی فوج ختم کر دی اور تمام تر بجٹ ایجوکیشن اور انڈسٹریلائزیشن پر منتقل کر دیا۔ یہاں ایک خاص فلسفہ پیدا ہوا جسے کائزن کہا جاتا ہے، یعنی کنٹینیوس امپروومنٹ۔ ان کا مقصد بڑا سادہ تھا، ایسی چیز بناؤ جو دنیا میں سب سے بہترین ہو۔ جاپانیوں نے کام کو اپنی عبادت بنا لیا۔ جہاں دنیا 8 گھنٹے کام کرتی تھی وہاں جاپانی ہارڈ ورک کی انتہا کرتے۔ انہوں نے مغرب کی ٹیکنالوجی کو صرف کاپی نہیں کیا بلکہ اسے ریورس انجینئر کر کے اس سے بھی بہتر بنا دیا۔ 1950 میں ایورڈ ڈائمنگ جاپان گئے تو انہوں نے جاپانیوں کو کوالٹی کنٹرول کے گر سکھائے۔ جاپانیوں نے اسے اتنا سیریس لیا کہ کچھ ہی عرصے میں میڈ ان جاپان کا مطلب گھٹیا نہیں بلکہ پریمیم کوالٹی بن گیا۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ ایفیشنسی اور ڈسپلن کیا ہوتا ہے۔ 1970 یعنی 1970 اور 80 کی دہائی تک جاپان ایک اکانومک سپر پاور بن چکا تھا۔ سونی کے واک مین نے دنیا کی موسیقی سننے کا انداز بدل دیا۔ ٹویوٹا اور ہونڈا نے امریکی کاروں کی بادشاہت ختم کر دی۔ جاپان نے دنیا کو بلٹ ٹرینز دی جس کی رفتار دیکھ کر دنیا دھنگ رہ گئی۔ وہ ملک جس کے پاس قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز نہ ہونے کے برابر تھے، وہ صرف اپنے ہیومن ریسورسز اور ٹیکنالوجی کے دم پر دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بن گیا۔ ان کا راج صرف مشینوں پر نہیں بلکہ دنیا کے بھروسے پر تھا۔ جاپان کا غلبہ صرف فیکٹریوں تک محدود نہیں رہا، انہوں نے سافٹ پاور کے ذریعے دنیا کو تسخیر کیا۔ آج اینیمی، مانگا اور ویڈیو گیمز کی انڈسٹری پر جاپان کا قبضہ ہے۔ پوکیمون سے لے کر پلے اسٹیشن تک جاپان ہر گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک ہارا ہوا ملک بھی اگر چاہے تو اپنے کلچر اور ٹیکنالوجی سے پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا سکتا۔ جاپان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ڈیفیٹ مستقل نہیں ہوتی، اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ہارڈ ورک، ویژن اور کنسسٹنسی میں ہوتی ہے۔ اگر ایک تباہ حال جزیرہ ایٹمی حملوں کے بعد دنیا پر راج کر سکتا ہے تو کوئی بھی قوم اپنے حالات بدل سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس جذبے کی ہے جو جاپانیوں نے کر دکھائے۔ شکست آخری فیصلہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی قوم میں حوصلہ، نظم و ضبط اور کچھ کر دکھانے کا جنون ہو